السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دی پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887. 23 سپٹمبر 1887 کو یہ انیکٹ ہوا تھا اور اس کے سیکشن 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹائٹل, ایکسٹینٹ اینڈ کومنسمنٹ. دس ایکٹ may be called دی پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887. یہ ایکٹ پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 کہلایا جا سکتا ہے. یہ اس کا ٹائٹل ہے. اٹ ایکسٹینڈز ٹو دی ہول آف پنجاب. اس کا دائرہ اختیار یا اس کی جورسڈکشن یا اس کی حد پورا پنجاب ہے. اٹ شیل کم انٹو فورس آن سچ ڈے ایز دی پروونشل گورنمنٹ may by notification appoint in his behalf. یہ اس دن سے انفورس ہوگا جو دن صوبائی حکومت اپنے طور پر نوٹیفیکیشن کرے. جس دن کا سیکشن 2 اور 3 یہ ریپیل ہیں. سیکشن 4 ڈیفینیشنز ہیں اس میں. سیکشن 4 میں اسٹوڈنٹس آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے علم میں اضافے کے لیے بناتے رہیں گے. لینڈ مینس land which is not occupied as site of any building in a town or village. زمین سے مراد ایسی زمین ہے جو کسی ٹاؤن یا ولیج میں مکانات کی جگہ کے لیے مقبوضہ نہ ہو، جس میں مطلب اس میں گاؤں یا قصبے کے جو ہاؤسنگ ایریا ہوتا ہے وہ شامل نہیں ہوگا. بلڈنگ کی جگہ، مکانات کی جگہ. اور ہیز بین لیٹ فار ایگریکلچر پرپزز اور فار پرپزز سبسروینٹ ٹو ایگریکلچر اور فار پاسچر. یا پھر جو زمین زرعی مقاصد کے لیے دی گئی ہو جس کی اجازت، لیٹ مطلب ہوتا ہے اجازت دینا یا کرائے پر دینا، اور یا پھر اس کے زراعت کے ماتحت مقاصد کے لیے دی گئی ہو. سب سروینٹ ماتحت سبجیکٹ، یا پھر چراگاہ کے لیے اور فار پاسچر. اینڈ انکلیوڈز سائٹس آف بلڈنگس اینڈ ادر اسٹرکچرز آن سچ لینڈ. اور اس میں مکانات اور باقی جو چیزیں ہیں وہ شامل ہوں گی. مطلب جو زرعی زمین میں جو مکانات وغیرہ شامل ہوں گے وہ اس لینڈ میں شامل ہوں گے اس ٹیننسی ایکٹ کے تحت. اور اس کے علاوہ جو دوسری زمین ہے جو ڈویلنگ ایریاز میں، رہائشی ایریاز میں ہے، وہ شامل نہیں ہوگی کسی گاؤں یا ولیج کی زمین یا شہر کی زمین. آگے 1A گورنمنٹ شیل unless the context otherwise provides mean the provincial government. حکومت سے مراد صوبائی حکومت ہے جب تک کہ کوئی اور مقصد نہ ظاہر ہو. نمبر 2 pay with its grammatical variations and cognate expressions. تنخواہ یا پے، تنخواہ نہیں، اس میں یہاں پہ ہوگا ادائیگی. پے سے مراد اس کی گرامر کی تبدیلیوں اور کوگنیٹ ہوتا ہے جڑا ہوا، کنیکٹڈ ایکسپریشنز کے ساتھ. اس میں پے میں کیا شامل ہوگا؟ include when used with the reference to rent,
ڈیلیورڈ اینڈ رینڈر. پے سے مراد جب یہ ہوگا کہ جب رینٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا گیا ہے یا ادائیگی یا اس کی حوالگی کر دی گئی ہے. رینڈر مطلب حوالگی یا ادائیگی. رینٹ means whatever is payable to a landlord in money, kind or service by a tenant on account of use or occupation of land held by him. رینٹ سے مراد رقم، سروس یا جو کچھ بھی ایک ٹیننٹ کی طرف سے مزار لینڈ لارڈ کو دیا جاتا ہے زمین کے قبضے یا استعمال کے بدلے میں، تو وہ رینٹ میں شامل ہوگا. بٹ اٹ شیل ناٹ انکلیوڈ اینی سیس، ولیج سیس اور ادر کنٹریبیوشن اور ڈیو اور اینی فری پرسنل سروس. لیکن اس میں محصول، سیس مطلب محصول یا لگان، ولیج سیس گاؤں کا محصول لگان، اور اس میں گاؤں کا لگان وغیرہ اور دوسری جو کنٹریبیوشن ہے وہ شامل نہیں ہوگی پرسنل سروسز کے لیے. مطلب آپس میں جو گاؤں والے اکٹھے پیسے کرتے ہیں یا کسی کو دیے جاتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے رینٹ میں. ایریئرز آف رینٹ. ایریئر سے مطلب بقایا جات، رینٹ کے بقایا جات. مینز rent which remains unpaid after the date on which it becomes payable. اس سے مراد رینٹ ہے جو کہ ادا نہیں کیا گیا ہوتا اور اس کی مقرر تاریخ کے بعد قابل ادائیگی ہو جاتا ہے. Tenant means a person who holds land under an other person. مزارع. ٹیننٹ سے مراد ایک شخص ہے جو زمین کسی دوسرے شخص کے انڈر ہولڈ کرتا ہے. اینڈ از اور بٹ فار اے اسپیشل کانٹریکٹ would be liable to pay rent for that land to the other person. اور وہ کسی خاص کانٹریکٹ کے تابع ذمہ دار ہوگا رینٹ پے کرنے کا اس دوسرے شخص کو. بٹ اٹ ڈز ناٹ انکلوڈ. لیکن اس میں یہ شامل نہیں ہوں گے. A mortgagee of rights of a landowner. ایک مورگیجی جسے زمین مورگیج کر دی گئی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. A person to whom a holding has been transferred. ایک ایسا شخص جسے زمین ٹرانسفر کر دی گئی ہے زمین. اور an estate or holding has been let in farm under the Punjab Land Revenue Act for the recovery of an area of land revenue or for a sum recoverable as such an area. اس میں جسے زمین ٹرانسفر کر دی گئی ہے زمین یا پھر موضع اسٹیٹ یا پھر زمین کا ٹکڑا، اس پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت اسے یہ ٹرانسفر کی گئی ہے ریکوری آف واجبات کی ادائیگی کے لیے. مطلب کسی سے اگر کسی نے واجبات پے نہیں کیے گئے تو پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اس سے زمین لے کر کسی دوسرے شخص کو دے دی گئی ہے تو وہ اس میں ٹیننسی میں شامل نہیں ہوگا. اسے نمبر نیکسٹ ہے ڈی. A person who takes from the government a lease of unoccupied land for the purpose of subletting it. یا پھر ایسا شخص بھی شامل نہیں ہوگا جو گورنمنٹ سے زمین لیز پر لیتا ہے. unoccupied land جس پہ کسی دوسرے کا قبضہ نہیں ہوتا. for the purpose of subletting it اسے مزید رینٹ پہ دینے کے لیے. Landlord means a person under whom a tenant hold land.
لینڈ لارڈ سے مراد ایک ایسا شخص ہے جس کے انڈر ایک مزارع زمین ہولڈ کرتا ہے یا رکھتا ہے. And to whom the tenant is but for a special contract would be liable to pay rent for that land. اور جسے ایک مزارع رینٹ پے کرنے کے لیے ذمہ دار ہوگا لیکن ایک خاص کانٹریکٹ کے تابع. نمبر 7. Tenant and landlord includes the precedents and successors in interest of a tenant and landlord respectively. ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ سے مراد پریڈیسیسرز ہوتا ہے گزشتہ جو گزر چکے ہیں، سکسیسرز قائم مقام آنے والے. جو آنے والے ٹیننٹ ہیں یا لینڈ لارڈ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، ٹیننٹ سے مراد ہوگا ان کا، اور جو بعد والے بھی ہیں مسلسل ریسپیکٹیو. نمبر 8. Tenancy means a parcel of land held by a tenant of landlord under one lease or one set of condition. ٹیننسی سے مراد زمین کا ایک ٹکڑا جو ٹیننٹ ہولڈ کرتا ہے لینڈ لارڈ کا ٹیننٹ، لینڈ لارڈ کا مزارع جو زمین کا ٹکڑا کسی کانٹریکٹ کے تحت یا پھر لیز پر جو رکھتا ہے. نمبر 9. Estate land owner and holding. Estate, land owner and holding have the meanings respectively assigned to those words in the Punjab Land Revenue Act 1967. اسٹیٹ، لینڈ آنر اور ہولڈنگ سے مراد وہی ہوگا جو پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ میں پڑھا گیا ہے 1967 کے، جو بتایا گیا اس میں اسٹیٹ محال موضع جس کا ایک علیحدہ ریکارڈ آف رائٹس ہو یا جس کا علیحدہ اسیسمنٹ کی جائے، اور جس کا دوسری کنڈیشن، تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ جس کی بورڈ آف ریونیو نے جسے ڈکلیئر کیا ہو اسٹیٹ. نمبر 10. Land revenue means land revenue assessed under any law for the time being in force and assessable under the Punjab Land Revenue Act 1967. And لینڈ ریونیو سے مراد جو لینڈ ریونیو کا جس کا تعین پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے، یا پھر انڈر اینی، یا پھر جو اس وقت جو بھی لا انفورس ہو، اور اس میں شامل ہوگا اینی ریٹ امپوزڈ ان رسپیکٹ آف دی انکریزڈ ویلیو آف لینڈ ڈیو ٹو اریگیشن. اور اس میں وہ کوئی محصول شامل ہوگا جو اریگیشن کی وجہ سے زمین کی ویلیو بڑھنے پر وصول کیا جاتا ہے. اینڈ اینی سم پیبل ان رسپیکٹ آف لینڈ بٹ وے رسپیکٹ آف لینڈ بائی وے آف کوئٹرینٹ اور آف کمیوٹیشن آف سروس. جو بھی سم سے مراد ہوتا ہے اماؤنٹ، میزان یا جمع. ایک اور سم ہوتا ہے SOM کچھ، وہ اور ہوتا ہے. اس سم سے مراد اماؤنٹ ہوتا ہے. جو بھی پیبل ہوتی ہے زمین کے لحاظ سے بائی وے آف کوئٹرینٹ. کوئٹرینٹ مینز بدلہ، خدمت، یا جسے پگڑی یا زر استثنا کہا جاتا ہے. اور فار کمیوٹیشن آف سروس، یا سروس کا تبادلہ، مطلب کوئٹرینٹ اور کمیوٹیشن آف سروس ایک ہی چیز ہو گئی. ٹو دی گورنمنٹ اور ٹو اے پرسن ٹو ہوم دی گورنمنٹ ہیز اسائنڈ
the right to receive the payment. جو کچھ بھی گورنمنٹ کو پے کیا جاتا ہے بے شک وہ اسے گورنمنٹ کو سروس پے کی بے شک وہ سروس پے کی جائے یا پھر گورنمنٹ ٹو اے پرسن ٹو ہوم گورنمنٹ ہیز اسائنڈ دی رائٹ ٹو یا پھر گورنمنٹ کو جو پے کیا جائے یا پھر ایسے شخص کو پے کیا جائے جس سے گورنمنٹ نے یہ حق تفویض کیا ہے ریسیو کرنے کا. اسائنڈ ہوتا ہے تفویض کرنا، دینا، گیو. ریٹ اینڈ سیس. ریٹ اینڈ سیس means rate and cess which are primarily payable by landowner. محصول اور لگان سے مراد وہ ہے جو لینڈ اونرز کی طرف سے پیبل ہوتا ہے. ریٹ اینڈ سیس کون پے کرتا ہے؟ لینڈ اونرز پے کرتے ہیں. اینڈ اور اس میں شامل ہوتا ہے دی لوکل ریٹ آف اینی پیبل انڈر دی پنجاب گورنمنٹ، اور ان آرڈیننس کے تحت وہ جو وصول کیا جاتا ہے. اور اس میں ولیج آفیسر سیس بھی شامل ہوتا ہے. ولیج 12 ہے، آگے پڑھتے ہیں. ولیج سیس. ولیج سیس means any cess, contribution or due which is customarily leviable. ولیج سیس سے مراد ایسا لگان یا کنٹریبیوشن ہے یا ادائیگی ہے، ڈیو واجب الادا، جو کہ عام طور پر قابل محصول ہوتا ہے، رائج ہوتا ہے. کسٹمرلی لیویبل ہوتا ہے قابل محصول، مطلب وصول کیے جانے کے قابل. فرام لینڈ اونرز اینڈ نان لینڈ اونرز alike. اور ولیج سیس جو ہوتا ہے وہ لینڈ اونرز اور جو لینڈ اونرز نہیں ہیں ان سے ایک جیسا ہی وصول کیا جاتا ہے. اچھا. ود ان این اسٹیٹ فار دی کامن پرپزز آف دی انہیبیٹینٹس دیر آف. اور اس سٹیٹ موضع کے جو رہائشی ہیں ان کے مشترکہ مقاصد کے لیے ولیج سیس وصول کیا جاتا ہے. اینڈ از نیدر a payment for the use of any private property or for personal service. اور اس میں کوئی وہ اس میں سیس شامل نہیں ہوگا جو کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے لیے یوز کیا جائے بنانے کے لیے، یا پھر پرسنل سروس ذاتی سروس کے لیے یوز کیا جائے. نار امپوزڈ بائی انڈر اینی انیکٹمنٹ فار دی ٹائم بینگ ان فورس. اور جو کہ کسی اس وقت کے قانون کے مطابق وہ امپوز نہ کیا گیا ہو. اینڈ ڈز ناٹ مین اینی سیس. اور سے مراد یہ نہیں ہے ایسا سیس، کنٹریبیوشن اینڈ ڈیو لیویبل جو کہ قابل محصول ہے، فار دی بینیفٹ آف اینی انڈیویژل ریزیڈنٹس اور کلاس آف ریزیڈنٹس ان دی اسٹیٹ in relation to any property which is not meant for the common use of all the residents. اور اس سے مراد وہ سیس نہیں ہوگا جو کہ اس اسٹیٹس کے رہائشیوں کے کامن پرپزز کے لیے نہ ہو،
اور وہ ان کے ذاتی بینیفٹ کے لیے ہو یا پھر کسی اس موضوع کی کسی خاص کلاس یا ذات طبقے کے بینیفٹ کے لیے ہو تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا سیس میں. ایکسپلینیشن: if any question arises whether any cess اگر کوئی کویسچن ارائز ہوتا ہے کسی لگان کے بارے میں contribution and due is or is not a village cess کہ یہ village cess ہے یا نہیں ہے. The decision of the Board of Revenue shall be conclusive. اس پر بورڈ آف ریونیو کا فیصلہ حتمی ہوگا. conclusive حتمی. And shall not be liable to be questioned in any court اور کسی بھی کورٹ میں اس پر کویسچن نہیں کیا جائے گا. ولیج آفیسر مینز آ چیف ہیڈ مین اور پٹواری. ولیج آفیسر سے مراد چیف ہیڈ مین نمبردار چیف یا پھر پٹواری. ریونیو آفیسر اور ریونیو کورٹ in any provision of this act means a revenue officer or revenue court having authority under this act to discharge the functions of a revenue officer or revenue court as case may be under that provisions. ریونیو آفیسر یا ریونیو کورٹ سے مراد ایسے ریونیو آفیسر یا ریونیو کورٹ ہیں جنہیں اس ایکٹ کے تحت اتھارٹی دی گئی ہے فنکشنز ڈسچارج کرنے کی. اینڈ کے ٹھیک ہے. اچھا جاگیردار. نیکسٹ جاگیردار انکلوڈز اینی پرسن ادر دین اے ولیج سرونٹ. جاگیردار سے مراد ایسا شخص ہے ولیج سرونٹ کے علاوہ ٹو ہوم دی لینڈ ریونیو آف اینی لینڈ ہیز بین اسائنڈ ان ہول اور ان پارٹ بائی دی گورنمنٹ اور بائی اے سرونٹ آف دی اسٹیٹ. جاگیردار سے مراد ایسا شخص ہے جسے لینڈ ریونیو کسی زمین کا فل لینڈ ریونیو پورا یا اس کا کوئی حصہ عطا کیا گیا ہے. تفویض اسائنڈ ہوتا ہے تفویض کرنا عطا کرنا گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کے ملازم کی طرف سے. جیسے انگریزوں کے دور میں جو ان کے وفادار ہوتے تھے تو انہیں ریونیو معاف کر دیا جاتا تھا تو اس میں وہ مطلب جاگیردار شامل ہو گئے. اس میں انہیں مطلب ان کی کچھ زمین کا حصے کا لینڈ ریونیو انہیں دیا جاتا ہے یا پھر سارا انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا سرونٹس آف اسٹیٹ گورنمنٹ کے ملازموں کی طرف سے. لیگل پریکٹیشنرز. لیگل پریکٹیشنرز مینز اینی practitioner within the meaning of the Legal Practitioners Act 1879 except a مختار. لیگل پریکٹیشنر سے مراد مختار کے سوا لیگل پریکٹیشنر ایکٹ 1879 کے تحت جو لیگل پریکٹیشنرز ہیں وہ مراد ہیں. Agriculture year means the year commencing on the 16th day of June or on such other date as the provincial government may by notification appoint for any local area. Agriculture year سے مراد
ایسا ایگریکلچر ایئر شروع ہوگا 16 آف جون 16 جون کو، یا پھر ایسی ڈیٹ کو جو صوبائی حکومت اپنے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپوائنٹ کرے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ کا جو ایگریکلچر یہ ہوتا ہے یہ وہ 1 جولائی کو شروع ہوتا ہے، اور یہ اس سے 14-15 دن پہلے ہوتا ہے 16 جون کو۔ نیکسٹ، نوٹیفیکیشن مینز a notification published by authority of the provincial government or the board of revenue in official gazette۔ نوٹیفیکیشن سے مراد وہ نوٹیفیکیشن ہوگا جو صوبائی حکومت یا بورڈ آف ریونیو پبلش کرتا ہے اپنے آفیشیل گیزٹ میں۔ Improvement means with the reference to a tenancy any work which is suitable to the tenancy۔ امپروومنٹ سے مراد ہے ایسا کام ہے جو ٹیننسی کے لیے موزوں ہے، اینڈ کنسسٹنٹ اور مطابقت رکھتا ہے ود دی کنڈیشنز آن وچ اٹ از ہیلڈ، ان کنڈیشنز سے جس پر ٹیننسی ہیلڈ کرتی ہے، ٹیننسی جن کنڈیشنز پر دی گئی ہے۔ by which the value of the tenancy has been and continues to be increased، اور جس سے ٹیننسی کی ویلیو انکریز ہو چکی ہوتی ہے یا جاری رہتی ہے اور جاری رہتی ہے۔ and which if not executed on the tenancy is either executed directly for its benefit، جو کہ امپروومنٹ ہوتی ہے وچ اف ناٹ ایگزیکیوٹیڈ آن ٹیننسی، وہ ٹیننسی کے وقت تکمیل نہیں کی گئی ہوتی، مطلب جب ٹیننسی جب شروع ہوگی تو وہ جو امپروومنٹ نہیں ہوگی۔ اینڈ از ایدر ایگزیکیوٹیڈ ڈائریکٹلی فار اٹس بینیفٹس، اور یہ بعد میں اس کے فائدے کے لیے کی گئی ہوتی ہے، اور از آفٹر ایگزیکیوشن میڈ ڈائریکٹ، اور یا پھر اس سے اس کی تکمیل کے بعد اس سے فائدہ بھی پہنچتا ہے ڈائریکٹلی۔ ایکسپلینیشن، اٹ انکلوڈس among the other things the constructions of wells and other works for the storage or supply of water for agriculture purposes۔ اس میں کنوؤں کی تعمیر اور دوسرے کام جو کہ پانی کو سٹور کرنے یا سپلائی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں ایگریکلچر پرپز کے لیے۔ دی کنسٹرکشن آف ورکس فار ڈرینیج اینڈ فار پروٹیکشن اگینسٹ فلڈس، اور جو نکاسی آب کے لیے کام کیے جاتے ہیں، ڈرینیج نکاسی آب، اور فلڈز سے پروٹیکشن کے لیے، مطلب جب فلڈ وغیرہ آتے ہیں یا کسی زمین میں زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو اسے نکالا بھی تو جاتا ہے، اس کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں۔ دی پلانٹنگ آف ٹریز، درختوں کو لگانا، اینڈ ریکلیمنگ ہوتا ہے اصلاح کرنا، سنوارنا یا قابل کاشت بنانا۔ انکلوزنگ سے مراد یہاں پہ فینسنگ ہے، ہیج۔ لیول کرنا، ٹیرسنگ ڈھلوان بنانا یا سٹیپ بنانا، پہاڑی علاقوں میں نا وہ زمین کاشت کے لیے ان کے سٹیپ بائی سٹیپ بنا کے ان پہ کاشت کی جاتی ہے۔
جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کہاں گیا جی؟ فار اینڈ ادر ورکس آر لائک نیچر، اور اسی طرح کے دوسرے کام. مطلب اس میں درختوں کو لگانا بھی شامل ہے، زمین کو سنوارنا بھی، اس کی باڑ بھی لگانا، لیول کرنا، اس کی ڈھلوان بنانا ایگریکلچر مقاصد کے لیے یا اس طرح کے دوسرے کاموں کے لیے. دی اریکشن آف بلڈنگس ریکوائرڈ فار دی مور کنوینئنٹ اور پروفیٹیبل کلٹیویشن فار اے ٹیننسی. بلڈنگز کی تعمیر، مکانات کی تعمیر جو کہ ضروری ہوتے ہیں آسائش کے لیے. کنوینئنٹ مینز کمفرٹ، آسانی، آسائش، اور پروفیٹیبل کلٹیویشن آف اے ٹیننسی، یا پھر ٹیننسی میں پروفیٹیبل کلٹیویشن کے لیے. دی لینڈ ریونیو اور ریکنسٹرکشن دی رینیول اور ریکنسٹرکشن آف اینی آف دی فور گوئنگ ورکس، جو کہ کام جاری ہے اسے رینیو کرنا یا اس کی کنسٹرکشن کرنا، اور سچ الٹریشنز دیر، یا اس میں چینجنگ کرنا، اور ایڈیشنز دیر ٹو، یا اس میں اضافہ کرنا، ایکسیشن کرنا، ایز آر ناٹ فار دی نیچر آف میر ریپیئرس، جو کہ نہ صرف محض مرمت کرنے کی نیچر کے نہ ہوں. اینڈ ایز ڈیوریبلی انکریز دیئر ویلیو، اور وہ ڈیوریبل ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ، پائیدار، وہ دائمی طور پر ان کی ویلیو انکریز کرنے کے لیے ہوں. بٹ اٹ ڈز ناٹ انکلیوڈ سچ کلیئرنسز، embankments, levelings, enclosures, temporary wells and water canals. لیکن اس میں ایسے مطلب جو صفائی، کلیئرنسز اور امبیکمنٹس ہوتے ہیں جو دریاؤں کے بند باندھے جاتے ہیں. لیولنگز، لیول کرنا اور باڑ لگانا. ٹیمپریری، عارضی طور پر جو کنویں یا واٹر کینالز. ایز میڈ بائی دی ٹیننٹ ان آرڈینری کورس آف کلٹیویشن، جو کہ عام طور پر کلٹیویشنز کے لیے جو کیے جاتے ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے. اینڈ وداؤٹ اینی اسپیشل ایکسپینڈیچر، اور وہ کسی خاص اخراجات کے، آرڈینری ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، مطلب جیسے کھال وغیرہ سنوارنا، اور اینی ادر بینیفٹ acquiring to land from the ordinary operations of husbandry، اور any other benefit، یا پھر کوئی دوسرے بینیفٹس ایکوائرنگ حاصل کیے جاتے ہیں ٹو لینڈ فرام ordinary operations of زراعت کے عام آپریشنز، کاموں کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں. اور ایکسپلینیشن 2، a work which benefits several tenancies may be deemed to be, with respect to each of them, an improvement. ایک کام جو کہ مختلف ٹیننسیز کے بینیفٹ کے لیے ہے، وہ ہر ٹیننسی کی امپروومنٹ
سمجھا جائے گا امپرومنٹ کے لحاظ سے۔ ایکسپلینیشن 3 A work executed by a tenant is not an improvement if it is substantially diminishes the value of any other part of the landlord's property. A work execute اور ایسا کام جس کی تکمیل کی گئی ہے ٹیننٹ کے ذریعے کی طرف سے از ناٹ این وہ امپرومنٹ نہیں ہے اگر یہ سبسٹینشلی ہوتا ہے در حقیقت در اصل۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے سبسٹینشل، اس کا مطلب حقیقی اہمیت، یہ اسی سے نکلا ہے۔ اور دوسرا سبسٹیٹیوٹ وہ اور لفظ ہوتا ہے قائم مقام، جس کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کا آگے ہوتا ہے سبسٹیٹیوشنلی، قائم مقام یا بدلے کے طور پر، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ سبسٹینشلی در حقیقت در اصل۔ ڈیمنیشز مطلب ڈیکریز دی ویلیو آف اینی ادر پارٹ آف ہز لینڈ پراپرٹی، اسے ایسا کام نہیں مراد ہوگا جو کہ در حقیقت اس زمین کے کسی دوسرے حصے کی ویلیو کم کر رہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ 20 مقرری دار means any person who holds land in Attock and Rawalpindi districts۔ یہ پہلے تھا، اب ویسے نہیں ہے، لیکن پڑھ لیتے ہیں۔ مقرری دار سے مراد ایسے شخص ہیں جو زمین اٹک اور راولپنڈی کے ڈسٹرکٹس میں رکھتے ہیں۔ اینڈ ہو on the date of commencement of the Punjab Tenancy Amendment Act 1952 was recorded in the revenue records as مقرری دار، جو کہ اس پنجاب ٹیننسی ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ 1952 میں مقرری دار کے طور پر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان ریسپیکٹ آف کہاں گیا respect of such land to who after the said date was so recorded with his consent and the consent of proprietor of such land and include the successor in interest of مقرری دار۔ اور اس میں وہ اس کی کانسنٹ سے ریکارڈ کیا گیا ہے اسے مقرری دار، اور جو زمین کا مالک ہے اس کی بھی کانسنٹ سے، اور اس میں شامل ہوں گے اس کے آگے آنے والے قائم مقام سکسیسرز بھی۔ تو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔